جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی۔ سامعین مکرم اور عزیز نوجوانوں اور دوستوں، 13 رجب ولادت کا دن ہے۔ زوج بطول، اخو الرسول، امام الاتقیاء، امام الاولیاء، سید الصحابہ، ہمارے سردار، ہمارے امام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم ولادت ہے۔ آج اسی نسبت سے میں نے جناب حیدر کرار کا ذکر خیر کرنا ہے۔ اہل سنہ والجماعت کے نزدیک حضرت علی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آج میں نے اس میں سے شجاعت اور بہادری کا تذکرہ کرنا ہے۔ یوں تو میرے نبی نے فرمایا صحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اقْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس ایک کی بھی پیروی کرو گے کامیابی تمہارا مقدر ہے، ہدایت تمہارا مقدر ہے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جناب صدیق کائنات کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ فرمایا کہ جب میں بچہ تھا اس وقت اگر عظیم شجاعت والا کوئی شخص مجھے نظر آیا تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مابین الصحابہ انتہائی محبت تھی۔ اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے نا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ میرے صحابہ جب کافروں کے مقابلے میں آتے ہیں تو سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں، پھر جبل استقامت بن جاتے ہیں، اور جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو رحماء بینہم، تو یہ پھولوں کی پتیوں سے بھی نرم بن جاتے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کبھی یہ صحابہ کو میدان میں دیکھیں تو ان کی تلواروں سے کفار کی گردنوں کے ڈھیر لگتے تھے، لیکن جب یہ صحابہ آپس میں حضور کی مجلس میں بیٹھتے، دسترخوان پر بھی بیٹھتے تو اپنے حصے کا کھانا بھی دوسروں کے سامنے کرتے تھے، اتنی محبتیں بکھیرتے تھے۔ لیکن یہ نرم مزاج، یہ محبتیں بکھیرنے والے، یہ الفتیں بکھیرنے والے جب کافروں کے مقابلے میں آتے ہیں تو پھر ان کے پاؤں لڑکھڑاتے نہیں۔ پھر ایک ایک صحابی جبل استقامت ہے، پھر ایک ایک صحابی پہاڑ کی مانند ہے، ان کو کوئی ہلا کے تو دکھائے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عامر بن عبد غد کا مقابلہ کیا میدان بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں نہیں جا سکے، اور اس کے بعد خیبر میں۔ ان میں سے میں نے ایک ایک واقعہ نقل کر کے اجمالی طور پر آپ کا ذکر کرتے ہوئے آگے چلنا ہے۔ امید ہے آج آپ جناب حیدر کرار شیر خدا کے ذکر خیر سے اپنے قلوب کو منور کر کے جائیں گے۔ ابتدا کرتے ہیں بدر کے میدان سے، نہیں میں اس سے بھی پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش عظمیٰ یہ تھی کہ میرا جو قبیلہ ہے ان کے لوگ اسلام قبول کر لیں، تو آپ نے تمام لوگوں کو دعوت پر بلایا اور ایک دسترخوان پر بٹھا دیا۔ ایک دسترخوان پر جب آپ نے بٹھا دیا نا، سب کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مدعا پیش کیا۔ حضور نے جب اپنا مدعا پیش کیا تو اب یہی لوگ تھے جو کہ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ آپ نے فرمایا کون میرا ساتھ دے گا؟ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اس وقت
اگر کسی نے آپ کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا اور بے خوف و خطر، یہ کوئی پرواہ نہیں کی کہ قریش والے کیا کہیں گے، یہ کوئی پرواہ نہیں کی کہ مکے والے کیا کہیں گے، اس وقت اگر میرے نبی کا ساتھ دینے کے لیے جو کھڑے ہوئے وہ ایک 9 عمر کے بچے، جس کو بعد میں امت محمدیہ نے شیر خدا کے نام سے یاد کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ کا ساتھ بچپن سے دیا، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایسا ساتھ دیا کہ بڑھاپے تک دین کا ساتھ ہی رہے، دین کو تقویت ملی تو اس بچے کی وجہ سے، دین کو عظمت ملی تو اس بچے کی وجہ سے، دین کو طاقت ملی تو اس بچے کی وجہ سے، نبی کائنات کے بازو مضبوط ہوئے تو جناب علی المرتضیٰ کی وجہ سے، رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بیٹی کا نکاح کا وقت آیا تو رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ بعد دیگرے 2 بیٹیاں دی، اور عمر بن عاص کو، ابو العاص کو 1 بیٹی دی، اور جب اپنی لخت جگر کی باری آئی، آپ بڑی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، رسول عرب و عجم نے کس کا انتخاب کیا؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اب بدر کا میدان ہے، بدر کے میدان میں جب بھی پہلے جنگوں کے کچھ اصول ہوتے تھے، جیسے اب جنگیں ہوتی ہیں ویسے نہیں ہوتی، یہ تو درندگی ہے، پہلے جنگوں کے کوئی اصول ہوتے تھے، میدان منتخب کیا جاتا تھا، کو پتہ تو چلے کہ زور بازو ہے کتنا، کسی میں طاقت ہے کتنی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بدر کے میدان میں بے تیغ مسلمان میدان بدر میں آئے، اللہ آپ سب کو بدر کا میدان دکھائے۔ میں نے اپنے دوست سے خواہش کی، میں نے کہا یار میں میدان بدر میں جانا چاہتا ہوں، ارادہ خیبر کا بھی تھا لیکن والدہ اور والد میرے ساتھ تھے، ان کی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اتنا لمبا سفر نہ کر سکا، زندگی رہی تو خیبر کا میدان بھی میں نے دیکھنا ہے۔ میں نے اسے کہا مجھے میدان بدر میں لے کے چلو، میں میدان بدر میں گیا اور میں نے وہ جگہ دیکھی، میں نے کہا اچھا یہ وہ مارکا ہے جو مسلمانوں کا پہلا مارکا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دونوں جنگیں بالکل آمنے سامنے، صف بندی ہو گئی، اب ادھر سے 3 بندے بھیجے جاتے ہیں، عتبہ شیبہ اور ولید، اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اب جو سپہ سالار اعظم ہے وہ انتخاب کر رہے ہیں، کس کا انتخاب ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، جن کو سید الشہداء کہا گیا، آپ نے فرمایا آپ جائیں گے۔ دوسرے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، اور تیسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتخاب ہوا۔ اب حضرت علی، حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ میدان میں آئے، ادھر سے بھی 3 انہوں نے بڑے بڑے جوان بھیجے جن کا تجربہ تھا، مسلمانوں کی تو پہلی جنگ تھی، یہ تو مسلمان تو پہلی جنگ لڑ رہے تھے، اور وہ تو تھے ہی جنگجو، گھڑ سواری وہ جانتے تھے، نیزہ بازی وہ جانتے تھے، تلوار چلانا وہ جانتے تھے۔ اب یہ میدان میں اترے ہیں، میدان میں اترے، وہ اپنے لات منات عزا اور حبل کو یاد کرتے ہوئے میدان میں اترے، اور ادھر سے جناب حیدر کرار نے نعرہ تکبیر لگا کر میدان میں اندر داخل ہوئے۔ یہ یاد رکھیے کافروں کے سامنے جب نعرہ تکبیر لگتا ہے نا تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، آج بھی ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ جب کوئی نعرہ تکبیر لگاتا ہے تو سپر پاور کے بھی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکتے ہوئے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ پاکستان کی ایجنسیوں کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے ہماری جان چھڑاؤ ان پگڑیوں والوں سے، ہماری جان چھڑاؤ یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والوں سے، یہ لمبی قمیضیں پہننے والوں سے ہماری جان چھڑاؤ۔ پھر ہمارے جو وزیر خارجہ ہے وہ درمیان میں آئے اور انہوں نے صلح کروائی اور اپنی فوجیں لے جانے میں مجبور ہوئے، منہ کالا کر کے یہاں سے گیا ہے۔ اسی ارادے کے ساتھ وہ میدان بدر میں اترے کہ ایک ہی جنگ میں یہ ہمارے سامنے کیا ہے، یہ 313، اور ان 313 کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں یہ دعا کون کر رہا ہے۔
रसूल अरब व अजम ने अपने छप्पर के नीचे सर सजदे में झुकाया हुआ है और आपने दरबान को कहा कोई अंदर ना आए, मैंने कुछ अल्लाह से बातें करनी है। हाँ, एक शख्स आए तो उसको रोकना नहीं। फरमाया वो कौन है? फरमाया वो मेरा यार अबू बकर है। वो अंदर आए तो उसको आने देना, उसको नहीं रोकना। जनाब अबू बकर सिद्दीक कहते मैं गया, मैंने देखा कि जनाब रसूल अरब व अजम सर सजदे में, मैं वापस चला गया, मैं फिर आया तो हुजूर का सर सजदे में, आंखों से आंसू रवा, और मैं फिर गया और मैं फिर वापस आया तो हुजूर का सर सजदे में। कहने लगे मुझे ये गुमा होने लगा कि कहीं हुजूर की रूह परवाज तो नहीं कर गई। मैंने रसूल अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ और हुजूर ने मेरी आहट महसूस की और आपने ये महसूस कर लिया कि कोई आ गया है, और आप दुआ में क्या कह रहे थे? अल्लाह, ये जो मैं मुट्ठी भर मुसलमान ले आया हूं, अगर ये जिंदा ना रहे तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरी बिसात में ये था, मेरी हिम्मत में ये था कि मैं निहत्ते लेकर आ गया, अब इनकी मदद करना तेरा काम होगा। अब हुजूर ने दुआ की हुई है, मौलाना मौजूद है, अल्लाह ने कुरान में सूरह अल-फाल में क्या कहा? बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह ने फिर 1000 फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए उतार दिए। आपने फरमाया जाहिरन तुम्हारे हाथ में छड़ी है, लेकिन ये तलवार के 2 टुकड़े करने पर कादिर है। एक सहाबी रसूल ने कहा या रसूलल्लाह मेरे पास तलवार नहीं है, आपके हाथ में छड़ी थी, आपने फरमाया यही ले ले। वो कहते मैं तलवार को मारता, तलवार के 2 टुकड़े हो जाते, मैं हौद के ऊपर मारता, हौद के टुकड़े हो जाते, मैं ढाल के ऊपर मारता, ढाल के 2 टुकड़े हो जाते, क्योंकि वो मखलूक आई थी जिसको सिर्फ हुजूर कौनैन ही देख रहे थे। और सहाबा कहते हैं जब काफिरों की गर्दें दूर से गिरती हुई दिखाई दी, फिर हमें महसूस हुआ कि अल्लाह की मदद आ चुकी है। आज भी अल्लाह की मदद आ सकती है। फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। काफिरों ने 3 बंदे भेजे अपने चुन के, जब बंदा सबसे पहले अपने चुन के बंदे भेजता है। जब वो क्रिकेट मैच हो रहा हो तो पहले ओपनिंग किसको भेजा जाता है? अच्छा हिटर हो, जो पिच पे स्टे करने वाला हो, तजुर्बाकार हो। तो इसी तरह मैदान जंग में भी उन्होंने अपने तजुर्बाकार बंदे भेजे। रसूल अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तो जरा बड़ी उम्र के भेजे और एक छोटा बच्चा भी भेज दिया, जिसको बाद में शेर खुदा कहा गया। आपने फरमाया हैदर आप जाएंगे। हज़रत अली और मुर्तज़ा ने जब नारे तकबीर बुलंद किया ना, काफिर तो एक बार कांप गए। वो लात और मनात और उज़्ज़ा और हुबल की बात करते हुए आए, अपने बुतों को याद करते हुए आए, और ये मुसलमान सहाबा जो थे नारे तकबीर लगाकर मैदान के अंदर आ गए। अब दोनों सामने, 3 बंदे उस तरफ से, 3 इस तरफ से। लोग एड़ियां उठा उठा कर देखने लगे। जब मेरे नबी कायनात की तरफ तीनों सहाबा ने देखा, हुजूर ने अपनी पलकों से इशारा किया, पकड़ लो इनको, नप लो इन्हों, आज छोड़ना नहीं है। आज बदले ले रहे हैं सारे मक्के वाले, आज हथे चढ़ गए हैं। रसूल अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, इत्मीनान था, क्योंकि जो बात अल्लाह से रातों रात को हो चुकी थी वो किसी को खबर है। हुजूर को अल्लाह बता चुके थे ये फतह आपके मुकद्दर में है, लेकिन फतह घर बैठे नहीं मिलती। हुजूर को पता था बदर में हमने जीतना है, अल्लाह ने बता दिया था, लेकिन असबाब को इख्तियार करने का हुक्म जंग बदर में अल्लाह ने सिखाया है। तलवार को पकड़ना, असलहा को पकड़ना, असले की तैयारी करना रसूल अरब व अजम ने सिखाया है। ये जो आज हम असले की दौड़ में आगे जा रहे हैं, ये हमें अल्लाह के नबी ने सिखाया है। असलहा, असबाब इख्तियार करके तवक्कुल किस पर रखना है? काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग पे लड़ता है सिपाही। अब जंग शुरू हुई, काफिर इधर से देख रहे हैं, मुसलमान इस तरफ से देख रहे हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने मद्दे मुकाबिल का काम तमाम कर दिया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने तो देरी नहीं लगाई, एक ही बार के अंदर सर तन से जुदा कर दिया और लाश वो पड़ी हुई है और कांप रही है, आंखें अभी अपने जिस्म को तड़पता हुआ देख रही थी। इतने में देखा कि अब हज़रत उबैदा को उनके मद्दे मुकाबिल ने जख्मी कर दिया। आप उसको छोड़कर उसकी तरफ लपके और उसका भी काम तमाम किया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु मुस्कुराते हुए अपने साथियों के दरमियान वापस पहुंचे और आपने हज़रत उबैदा को उठाया, जख्मी हालत में रसूल अरब व अजम के पास पहुंचा दिया। ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु है। आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहादुरी के निशान का नाम क्या है? निशान हैदर। निशान हैदर। हर सहाबी शुजाअत और बहादुरी वाला है, लेकिन इनमें से फिजिकली जो सबसे ज्यादा
مضبوط اپنے اعصاب والا بہادر صحابی ہے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی جوان کڑیل نہیں تھے۔ ایک دفعہ کوفے میں نا آپ نے لوگوں کی دعوت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خیبر کا قلعہ میں آگے بیان کروں گا، خیبر کا آپ نے قلعہ جو اٹھا کے پھینک دیا دروازے کو تو آپ کا بڑا شورا تھا، تو ایک نوجوان کو دل میں چار ہوا کہ میں بھی جا کے دیکھوں علی ہے کون جس کا روب آج بھی یہودیت پہ طاری ہے، علی ہے کون جس کی آج بھی ہیبت یہودیوں پہ طاری ہے۔ وہ نکلے تو حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا یار وہ فاتح خیبر کون ہے، وہ علی المرتضی کون ہے؟ تو آپ اخروٹ چبا رہے تھے لیکن اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ تو وہ لڑکا بڑے حیران ہو کے دیکھنے لگا، یہ ہیں جنہوں نے خیبر کا قلعہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ وہ ذہن میں سوچنے لگا تو اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، ڈرائی فروٹ تو کھا رہے تھے وہ نہیں ٹوٹ رہا، خیبر کا قلعہ کس طرح انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب اس کے چہرے کے رنگ دیکھے نا، آپ نے فرمایا ادھر آ، تو کیا سوچ رہا ہے؟ فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں جس سے ایک ڈرائی فروٹ نہیں ٹوٹ رہا، انہوں نے خیبر کے دروازے کو کس طرح اکھاڑ کے پھینکا تھا۔ آپ کے اندر جلال پیدا ہوا، آپ نے فرمایا خیبر کے دروازے کو ایک بار پھر تو لے کے آ، اکھاڑ کے پھینکنا محمد کے علی کا کام ہوگا۔ یہ میری جسمانی طاقت ہے لیکن اس کو میں نے ایمانی طاقت کے ساتھ اکھاڑ کے پھینکا تھا۔ آپ کا رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں جس جلال میں اب آپ ہیں ایک کیا کئی خیبر کے دروازے ہوں آپ اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اتنی شان تھی، اور خندق کے موقع پر جب اس عمر بن عبد ود نے کوئی کسی کافر جنگجو اور گھڑ سوار میں طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ خندق کو کراس کر کے اندر آ سکے، لیکن ایک پہلوان دیو ہیکل صفت جو اس کو عبور کرنے میں کامیاب ہوا، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ وہ میدان میں آیا، اس نے کہا ہے کوئی مسلمانوں میں سے؟ اپنی تلوار کو اس نے ایسے ہوا میں لہرایا، ہوا میں لہراتا ہوا آیا، اس نے کہا ہے کوئی مسلمانوں میں سے جو میرا سامنا کرے؟ اب میں جب نام لینے لگا ہوں نا تو آپ نے اس کی محبت میں سبحان اللہ کہنا، اس نے کہا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ تو حضور کے بولنے سے پہلے جناب علی المرتضی کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میں کھڑا ہوں گا، فرمایا آپ کا علی، فرمایا علی بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں ہے عمر ہے۔ علی کی عمر اس وقت 20 پلس 21 to 3 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی، کڑیل جوان، 20-21 سال کی جوان، اس سے زائد نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں ہے عمر ہے جو 100 پہلوانوں کا اکیلا مقابلہ کرتا ہے، 100 جنگجوؤں کا اکیلا مقابلہ کرتا ہے، علی بیٹھ جاؤ۔ اس نے پھر کہا کہاں گئے مسلمان؟ سناٹا چھایا ہوا ہے کوئی جو عمر کا مقابلہ کر سکے؟ علی پھر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں ہے عمر ہے۔ تیسری بار اس نے پھر کہا، جب تیسری بار کہا نا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے روکیے گا نا، اب علی کو میدان میں اترنے دیں، اس کو بتاؤں تو صحیح ذرا۔ آپ نے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا علی ذرا ہو میرے سامنے، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے جناب علی المرتضی کے لیے دعا کی۔ جب آپ نے حضرت علی المرتضی کے لیے دعا کی اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اپنا دست شفقت علی کے سینے پہ رکھ لے، اپنا نبی کائنات کا دست شفقت جناب علی جن کا آج 13 رجب جو ہے یوم ولادت ہے، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یوں ہاتھ رکھوایا اور آپ نے اپنی زلف کار پکڑی، ہاتھ اپنی تلوار پکڑی اور آپ اپنی تلوار کو ایسے زمین میں گاڑتے ہوئے آگے گئے، اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایسے دیکھا اور اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں علی۔ فرمایا علی بن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ کہا نہیں، علی بن ابو طالب۔ وہ کہنے لگا تو میرا بھتیجا لگتا ہے، جا میں بچوں کے ساتھ نہیں لڑتا، کسی بڑے کو بھیج، جا کسی بڑے نو بھیج، تو بچہ ہے۔ اب جو جملہ کہنے لگا ہوں آپ کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے، اگر اس جملے سے آپ کے دل دھڑکے تو دھڑکن کو سبحان اللہ میں بدلیے گا، یہ جملہ میں کہنے لگا ہوں۔ اس نے کہا ہوگا علی تو بچہ ہے، جناب علی نے کہا ہوگا تو اس بچے سے آج بچ کے دکھا ہے، آج علی سے بچ کے دکھا۔ حضرت علی روایت میں آتا ہے جب حضرت علی نکلے نا رسول پاک سے
मुसाफा करके जब निकले तो हजरत अली ने ये अल्फाज के, ये जुमला कहते हुए निकले, फरमाया ओ अमर बिन अब्द, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और हैदर शेर को कहते हैं, और मैं हैदर भी वो हूं जो कर्रार है। कर्रार उस शेर को कहते हैं जो पलट पलट कर हमले करता है, मैदान से भागता नहीं है। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और मैं हैदर एक कर्रार हूं। हैदर अरबी में शेर को कहते हैं और कर्रार उसको कहते हैं जो बार बार हमला करता है। यहाँ पर मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। हजरत हैदर कर्रार ने कोई अपना आशियाना नहीं बनाया, वो तो मर्द कलंदर थे। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो शाह मर्दा थे, शाह यस्ता थे। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। भाइयों, इकबाल ने फरमाया कि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये जनाब हैदर कर्रार की बात कर रहा हूँ। हवा में तलवार लहराई हुई है, फरमाया जाओ तुम मेरे भतीजे हो, किसी बड़े को भेजो। फरमाया नहीं, अली जब मैदान में आ जाता है फिर वापस नहीं जाता। अली जब मैदान में आता है तुम्हें पता चलेगा। जब उसने चैलेंज दिया ना हजरत अली ने, हजरत अली ने फरमाया, जुमला क्या कहा, हजरत अली ने फरमाया आज तू अली के हाथों से बच नहीं सकता। उसको गुस्सा आया, उसने पहला वार किया। वो था जो एक ही वार में जिस्म के दो टुकड़े कर देता था। उसने पहला वार किया, अपने घोड़े पे सवार होके हजरत अली करमल्लाहु वजहहु ने अपने ढाल आगे की, ढाल टेढ़ी हो गई, इतना जोर का वार था। वो वार करके आगे को गया, जब वो पलट के दोबारा आया ना, हजरत अली इस तरफ चेहरा कर लिया हुआ था उतनी देर में। उसने फिर वार किया, ढाल टुकड़े हुई और नीचे गिर गई। अब ये है काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग बिलड़ता है सिपाही। ढाल तो जख्मों से वार से बचाती है, अब खाली हाथ में जुल्फ़िकार है, खाली हाथ में अल्लाह की तलवार है, अल्लाह के नबी की तलवार है हाथ में। और तीसरा जब वार किया, यूं कंधे पे लगा हजरत अली करमल्लाहु वजहहु का खून निकला। जब खून निकला ना तो जलाल में आ गए, रौब में आ गए, रंग सुर्ख हो गया और जिस्म ऐसे कांपने लगा कि कुव्वत ईमानी अंदर दाखिल हो रही है। अब वो अपने घोड़े पे जब तीसरी मर्तबा घूम कर आया ना तेजी के साथ, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु अपने कदमों पे खड़े हो गए, अपने कदमों को जमा लिया और जब अपने कदमों पे खड़े रहे और तलवार को यूं पकड़ के अब साहब दोनों तरफ से एड़ियां उठा उठा कर देख रहे। कुफार को पता है कि मरहब अंदर गया हुआ है। इधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा परेशान और पशेमान है कि अली मैदान में है, क्या बनेगा। अब घोड़ा दौड़ रहा है, दोनों तरफ से धूल मट्टी उड़ रही है, कोई पता नहीं कि गर्द गुबार के अंदर क्या हो रहा है। वार अली में हो रहे हैं कि वार मरहब में हो रहे हैं। इधर बेचैनी है, इस्तिराब है, बेकरारी है, अली को कुछ हो ना जाए। यकीन कीजिए मैं अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पा रहा। मैं आपको खंदक के मैदान में लेके जाना चाहता हूं कि वहां पर हुआ क्या था, वहां पर अल्लाह का शेर लड़ा किस तरह था, वहां पर अल्लाह के शेर ने मुकाबला किस तरह किया था, जो 100 पहलवानों का अकेला मुकाबला करता था। जरा सोचिए अगर हमारा सगा भाई, हमारा दोस्त प्यारा मैदान जंग में हो और कोई चीज नजर ना आ रही हो तो परेशानी और पशेमानी थी। जब तीसरी मर्तबा वो आया, हज़रत अली अपने कदमों पर खड़े हो चुके थे, आप अपने जिस्म को संभाल चुके थे, मजबूत कर चुके थे। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आया एक हाथ के साथ और दूसरे हाथ में उसने तलवार पकड़ी हुई थी और उसने ढाल लगामों के साथ ढाल को पकड़ा हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह, जब वो घोड़ा करीब आया ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाहु अकबर कहा और हवा में मुअल्लक हो गए। ऐसे छलांग लगाई, अपने कदमों के साथ कुव्वत ईमानी के साथ ऊपर गए और ऊपर जाकर अपने आप को हवा में मुअल्लक कर दिया। इतनी देर में वो घोड़ा भी आपके करीब आ गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे ऊपर से तलवार मारी, उसकी तलवार ने तो सिर्फ ये जख्मी किया था जो 100 पहलवानों का अकेला मुकाबला करता था। हज़रत अली की जब तलवार चली,
آپ نے اس کی ڈھال کو بھی کاٹ دیا اور اس کے بالکل سر کے اوپر آ چکی تھی تلوار، اس سے ڈھال آگے کی، ڈھال کے اوپر جب آپ نے تلوار ماری، اتنی زور سے تلوار ماری کہ تلوار نے ڈھال کو 2 ٹکڑے کیا، 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اس کے سر پہ سیدھی تلوار آئی، اس کے سر کو چیرتی ہوئی چمڑے تک چیر دی اور نیچے آنے سے پہلے دوسرا وار کر کے عمر بن عبد ود کے سر کو تن سے جدا کر کے زمین کے نیچے پھینک دیا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان حیدر کرار زندہ باد۔ اب کوئی پتہ نہیں اس گرد و غبار میں کیا ہو رہا ہے، صحابہ بے چین اور اضطراب اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اتنے میں اس گرد و غبار سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوا۔ جب یہ اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی نا، میرے نبی کائنات اپنی مسند سے اٹھے، آپ نے فرمایا علی نے عمر بن عبد ود کو ڈھیر کر دیا ہے۔ بلکہ میں جملہ تبدیل کروں گا، حضور کونین نے کہا میرے شیر نے ایک گیدڑ کو ڈھیر کر دیا ہے۔ اچھا پھر یہاں پر لکھا ہے جب آپ نے اس کو قتل کیا نا، آپ نے اپنے پاؤں کو اس کے سینے پر رکھا، آئے اللہ کا شیر دیکھو کس طرح لڑتا ہے، اور اس کو رکھ کے نا اوپر پاؤں، آپ نے فرمایا تو بے وقوف وہ ہے جو بتوں کا مددگار تھا، میں علی شیر وہ ہوں جو رب محمد کا مددگار تھا۔ اور آپ ایسے ہوا میں تلواریں لہراتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے، جب اللہ اکبر کی صدا ادھر سے بلند ہوئی، سارے صحابہ میدان میں کود پڑے اللہ اکبر کہہ کے۔ ایسے ہوا ہوگا کہ علی کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہوگا، علی تیرے ورگا آنے کوئی نہیں سمجھے۔ اس نے کہا نا مرحب دو نیم حسن مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم حسن مقتل پڑا ہوا۔ اب یہ اٹھنے کا نہیں، یہ مارا علی کا ہے، اس کو علی نے مارا ہے، یہ اٹھ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، اے قربان جاؤں، وقت بالکل قلیل ہے، میں آپ کو خیبر کے میدان میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ رات کا وقت ہے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، حضور پریشان، سوری معاف کیجئے گا، صحابہ پریشان ہے، حضور مطمئن ہے، صحابہ پریشان ہے، یہ فتح کیوں نہیں ہو رہے؟ سارے اندر تھے نا یہودی، اندر سے حملے کرتے تھے، باہر نہیں آتے، کافروں کا شروع سے وتیرا رہا ہے، چھپ کے وار کرتا ہے اور پھر کمر پہ وار کھاتا ہے۔ جو مسلمان ہے وہ علل اعلان وار کرتا ہے اور سینے پر وار کھاتا ہے، بے شک سینے پر وار کھاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سینے پر وار کھائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، صبح جس کے ہاتھ میں تلوار دوں گا اللہ اس کے ہاتھوں سے خیبر کے قلعے کو فتح کر دیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ساری رات سویا ہی نہیں کہ میرا نام نہ لے لیا جائے۔ صحابہ بے چین تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، بڑی پیاری بات ہے کہ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کے قریب آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے کان میں بتا دیں کہ اس کا نام کیا ہے جس کے ہاتھ میں صبح آپ جھنڈا دیں گے۔ میرے نبی مسکرایا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ وہ اور قریب ہوئے کہ میرا نام بتانے لگا، آپ نے فرمایا صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ خوش ہوئے، اب آپ نے اس کو ہڈن رکھا، آپ نے اس کو چھپا کے رکھا۔ صبح صبح جب آپ اپنی مسجد پر تشریف فرما ہوئے، سارے صحابہ منتظر ہیں کہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ اے نا علی ابن ابی طالب، علی کدھر ہے یا رسول اللہ، علی کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا علی کے خیمے میں پہنچے، علی حضور نے یاد کیا ہے، وہ کیسا منظر ہوگا، علی حضور نے یاد کیا، علی بے چین ہے، آنکھوں میں آشوب چشم ہے، علی اپنی آنکھوں کو پکڑے ہوئے حضور کے پاس ہے، آنکھیں کھل نہیں رہی، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، شدت تکلیف ہے۔ فرمایا علی کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے، شدت کی تکلیف ہے۔ فرمایا علی ہاتھ ہٹا دیجئے، فرمایا ہٹایا نہیں جاتا، فرمایا علی ہاتھ تو ہٹائیے۔ قربان جاؤں ان آنکھوں پر بھی جن کو سرما میرے نبی کا لعاب لگ گیا۔ حضور نے اپنے لعاب مبارک جو میرے نبی کے منہ مبارک کے اندر سے لعاب نکلا۔ اچھا یہاں پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، علی وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کے ہونٹ مبارک کے ساتھ لگے ہوئے لعاب کو اپنی آنکھوں میں ضم کر دیا۔ علی کی اولاد وہ ہے جنہوں نے ڈائریکٹ میرے نبی کے ہونٹوں سے لعاب مبارک کو لے لیا ہے۔
جن کو گھٹی میرے نبی نے اپنے لعاب سے دی ہو، جن کو بوسے میرے نبی کے کائنات نے دیے ہو۔ اہل بیت کے دیوانوں، اہل بیت سے سچی محبت کرنا، دوگلی پالیسی نہ اختیار کرنا، اہل بیت سے سچی محبت کرنا۔ وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ سامعین مکرم، میرے نبی نے لعاب مبارک نکال کر حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی، میں کہتا ہوں حضرت علی نے فرمایا ہوگا، حضرت علی سے بالکل درست ہوئے، فرمایا میری آنکھیں پہلے تو عقاب کی سی تیز دیکھتی تھی، اب اس سے بھی تیز دیکھنا شروع ہو گئی، اور پھر ٹھنڈ کلیجے تک تو گئی ہوگی نا، ٹھنڈک دل تک تو گئی ہوگی نا۔ لعاب تو دیکھیے نا کس کا لگ رہا ہے، یہ لعاب یہ جناب ابو بکر کی ایڑی پر بھی لگا ہے، اور ٹھنڈ پاؤں سے کلیجے تک گئی تھی، یہ لعاب آنکھوں میں لگا تو ٹھنڈ کلیجے تک گئی ہے۔ حضور کے ہر صحابی کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ حضور نے جھنڈا میرے نبی حیدر کرار کے ہاتھوں میں دیا، 40 گز لمبا تھا خیبر کا دروازہ، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ رسول نے تلوار ہاتھ میں لی، تلوار ہاتھ میں لے کر تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے خیبر کے دروازے کو پکڑا۔ جب آپ پر روب اور تاری ہوتا نا، آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ جب اذان ہوتی تھی تو آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، تو لوگ کہتے تھے علی کیا ہوا، یہ اللہ کے شیر کو کیا ہو گیا، رنگ پیلا اس وقت پڑتا ہے جب کمزوری محسوس کرتا ہے بندہ، جب ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا علی آپ کا رنگ متغیر کیوں ہو گیا، پیلا رنگ کیوں پڑ گیا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے بلا کون رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ کے پاس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ جب اللہ کی آواز سنتے، اذان کی آواز سنتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور جب آپ میں ایمانی طاقت پاور بھر رہی ہوتی تو آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، کب کبھی تاری ہوتی تھی، اور کب کبھی کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ بڑے بڑے فرشتے جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، اور سب دیکھ رہے ہیں، اور اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو میرے بندہ مومن کی طاقت کسے کہتے ہیں، آؤ تمہیں میں دکھاؤں بندہ مومن کسے کہتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں عشق کسے کہتے ہیں، آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ قلندر کسے کہتے ہیں، قلندر دورہ کسے کہتے ہیں، شاہ مردہ کسے کہتے ہیں، شاہ یزدہ کسے کہتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر وہ پھینک دیا۔ اس نے کہا دیوار ہلتی ہے، در کانپ جاتا ہے، دیوار ہلتی ہے، در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک پوسٹر دیکھا، یہودیوں کے نوجوانوں نے اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے سٹرائک کی، اور انہوں نے ہمیں چیلنج کیا اس ایک جملے نے، جملے اس پہ لکھا کیا ہوا تھا، خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ خیبر وہ آخری موقع تھا مسلمانوں جو تم ہم سے جیت چکے تھے، اب تم ہم سے جیت نہیں سکتے۔ یہ ہمیں چیلنج دیا، اور خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ تم نے ہمیں خیبر میں شکست دی ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ آج بھی حیدر کرار کی روح جو ہے آج بھی مرد قلندر کے اندر موجود رہے گی انشاءاللہ۔ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہمارے یہاں ہم مسلمان جو ہے وہ غیرت ایمانی کے ساتھ لڑتا ہے۔ آپ کو 1965 کی جنگ نہیں یاد نہیں ہے؟ وہ کون سا جذبہ تھا جو ٹینکوں کے نیچے گھس گیا تھا اپنے سینوں کے اوپر بم باندھ کر؟ وہ غیرت ایمانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار یہ کتنے پیارے صحابی کی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت یہ پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی فرماتے ہیں، جب آپ کو ابن ملجم نے مسجد میں جاتے ہوئے وار کیے نا تو آپ گر گئے نیچے، چھپا ہوا تھا وہ، فجر میں آپ اندھیرے میں نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، اس نے آگے آ کے جو ابن ملجم ملعون نے وار کیے، آپ گر گئے۔ آپ کو جب نماز پڑھنے کے بعد آپ کو جب لایا گیا، اور ابن ملجم کو بھی سامنے کیا گیا، تو ابن ملجم کانپ رہا تھا، ہانپ رہا تھا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا ہے کہتے فوراً اس کی گردن اتار دو۔ آپ نے اپنے صحابی کو، اپنے قریبی کو کہا پانی لاؤ گلاس میں، مجھے لگتا ہے میرے قاتل کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو پانی پلایا جائے۔ علی کرم اللہ وجہہ ایک پہلوان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس نے نیچے سے تھوک پھینکا، آپ کے چہرے پر گرا، آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، فرمایا جا تو چلا جا۔ فرمایا علی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی،
کہ تو چاہتا میں نے تیرے غصے میں اضافہ کیا اور میں نے تھوکا، تو چاہتا مجھے یہیں پہ قتل کرتا، تو آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اب تو نے جب مجھ پر تھوکا ہے تو میرے اندر میری اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا، میں اپنے غصے کی وجہ سے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، جا چلا جا۔ سبحان اللہ۔ وہ لڑتے تھے تو اللہ کے لیے، من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ مومن کے اندر جب چار چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ کسی کو مال دیتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو مال نہیں دیتا تو پھر بھی اللہ کے لیے۔ میں نبی نے فرمایا جس میں یہ چار چیزیں پائی جائیں گی فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ علی تو وہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، فرمایا علی کدھر ہے؟ فرمایا جی مسجد میں گئے۔ آپ کی جب بھی حضرت فاطمہ سے کوئی بات ہوتی، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، تو آپ غصے کی حالت میں نکلتے تو آپ کا ٹھکانہ دوسرا کیا ہوتا تھا؟ یا اماں فاطمہ کا گھر ہوتا تھا یا رسول کائنات کا در ہوتا تھا۔ وہاں سے در نبوی سے نکلتے تو در فاطمہ پہ پہنچتے، در فاطمہ سے نکلتے تو در مصطفیٰ پہ پہنچتے۔ یہاں پر میں اماں فاطمہ کی ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے جب میں فوت ہو جاؤں نا تو رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ پڑھانا۔ فرمایا وہ کیوں؟ فرمایا کہ فاطمہ کا چہرہ یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ آج میرے گھر کی بیٹیاں یہ فلم سٹار ہیروئنز کو اپنا آئیڈیل بناتی ہیں، ارے کم عقلو، اما فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اما عائشہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، میرے نبی کی بیٹیوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ او بھائیو، آپ لوگ کیوں یہ ٹک ٹاک سٹار کے پیچھے لگے ہوئے ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو؟ آپ لوگ کیوں فیس بک سٹار کے پیچھے پڑے ہوئے ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو؟ او بھائیو کیوں فلم سٹار؟ وہ تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کیوں کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے؟ وہ تو آپ کو جانتا نہیں ہے۔ آپ خالی نواز شریف کے نعرے لگاتے ہو، عمران خان کے نعرے لگاتے ہو، جی بھٹو کہہ رہا ہے۔ مجھے بتائیں نواز شریف آپ سے ملا ہے کبھی؟ بھٹو آپ سے کبھی ملا ہے؟ عمران خان کبھی آپ سے ملا ہے؟ یا جو آپ کو جانتا نہیں آپ اس کے نعرے لگاتے ہو؟ جو 1400 سال پہلے آپ کے لیے مسجد نبوی میں رو گیا اس کو نہیں آپ نعرے لگا کے یاد کر سکتے؟ ہمیں ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے جو 1400 سال پہلے مجھے اور آپ کو یاد کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، جو دنیا میں بھی ہمیں یاد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں یاد کرتے رہیں گے۔ ان کو ہمیں آئیڈیل بنانا چاہیے جو مجھ میں سے ہر ایک کو جانتے ہیں، ہر ایک کے لیے دعا کر کے چلے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج کا جو دن ہے وہ حضرت حیدر کرار کا نام۔ حضرت حیدر کرار سے ہم نے ایک بات سیکھی ہے، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ جب ہم نے آپس میں ہونا ہے تو پھر ہم نے مسئلے کے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں لگانے۔ جب ہم آپس میں ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں تو ہم نے محبتیں بھی بانٹنی ہیں۔ جب ہم آپس میں ہیں تو ہم نے محبتیں بھی کھیرنی ہیں۔ لیکن جب کوئی میرے نبی کی ناموس پہ حملہ کرے تو پھر ہم نے آپس میں نہیں لڑنا، پھر ہم نے سیسا پر ایک دیوار بن جانا۔ جب کوئی صحابہ پہ حملہ کرے تو پھر ہم نے آپس میں نہیں جھگڑنا۔ جب کوئی اہل بیت کی شان میں توہین کرے پھر ہم نے آپس میں نہیں جھگڑنا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکل رہے ہیں، یہ کن کی ریلی جا رہی ہے جی؟ یہ بریلویوں کی جا رہی ہے۔ بریلویوں میں سے کس کی جا رہی ہے جی؟ فلان کی جا رہی ہے۔ یہ کن کی؟ دیوبندیوں کی ہے۔ ان میں سے کس کی ہے؟ فلان۔ یہ کن کی؟ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیثوں کی، اہل حدیث میں سے فلان کی ہے۔ یار اتحاد کہاں چلا گیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ ہمیں جان چکا ہے۔ ڈیوائیڈڈ رول ہمارے اوپر اپلائی کریں، ان کو تقسیم کرو پھر ان کے اوپر حکومت کرو۔ صحابہ کے اندر اس وقت تک وہ کچھ نہ کر سکا جب تک وہ ایک تھے۔ جب انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے صحابہ کی صفوں کے اندر گھس کر اختلافات پیدا کیے اور اس کے بعد اس نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کو اپلائی کر کے حکومت کو، خلافت عثمانیہ کو بھی الٹ دیا اس نے اور ہر چیز کو تہہ تہہ کر دیا۔ میرے بھائیو، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزق میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آئندہ جمعۃ المبارک مجھے پتہ ہے میں حق نہیں ادا کر سکا چونکہ وقت بہت قلیل ہوتا ہے۔ آئندہ جمعہ ہمارا انشاءاللہ تعالی عنوان ہوگا ادراک ہے انگشت بدنداں شب معراج۔ معراج کی رات فہم و ادراک والے اپنے دھانتوں میں انگلیاں دے کے سوچ رہے ہیں یہ کیسے ہوا ہوگا، تو جیسے ہوا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن کی آیت کی روشنی میں معراج سے 2 جمعے پڑھانے ہیں میں نے۔ ایک میں نے فلسفہ معراج بیان کرنا ہے اور دوسرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کس طرح ہوا تھا، میں نے اپنے نبی کی شان کو بیان کرنا ہے، بلغ العلا بکمالہ، اس کو بیان کرنا ہے۔ اللہ سے